बहुत गुनाह किए मालिक, माफ कर दे। बस तेरा बंदा हूं, हो गए गुनाह मालिक, माफ कर दे। अब नहीं करूंगा गुनाह मालिक, माफ कर दे। मैं अच्छा बनना चाहता हूं मालिक, माफ कर दे। कमजोर हूं मालिक, नहीं सुधर पाया, माफ कर दे। मानता हूं कई बार तौबा की, फिर गुनाह किए मालिक, माफ कर दे। तुझसे माफी नहीं मांगूंगा तो किससे माफी मांगूंगा मालिक, माफ कर दे। तू अपने बंदों पर उनकी माओं से ज्यादा मेहरबान है, मुझ पर भी करम कर, माफ कर दे। मानता हूं छुप कर गुनाह किए, लोगों से डरता रहा कि पता ना चल जाए, दरवाजा बंद कर दिया कि कोई देख ना ले, लाइट बुझा दी कि किसी को नजर ना आ जाए, हेडफोन लगाए ताकि कोई आवाज न सुन सके। मगर तुझे मालूम था मैं क्या कर रहा था, तुझे गज़बनाक किया मालिक, माफ कर दे। मैं बदलना चाहता हूं, मैं सुधरना चाहता हूं, मेरे मौला मुझे माफ कर दे। मैं कमजोर हूं, तू मेरी मदद कर, मुझे नेक बना, मुझे माफ कर दे। यकीन करो, एक बार दिल से पुकारो तो सही, एक बार अपने दिल से उसे अर्ज तो करके देखो। वो करीब है, उसके रहमत के खजाने खत्म नहीं हो गए, उसकी माफी का दर बंद नहीं हुआ, वो आज भी मेहरबान है, उसकी रहमत आज भी चाहती है माफी मांग ले। करीब चाहता है हम बख्शे जाए। ये हम हैं, ये हम गुनाहगार हैं जो उससे दूर भागते हैं। मस्जिद में आते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, माहौल में आते हैं तो नेक नजर आने लगते हैं, घर जाते फिर गुनाह शुरू। नहीं बदलता दिल। हमारे बहुत सारे चेहरे हैं, हम इस्लामी भाइयों में कुछ हैं, हम घर पर कुछ हैं, हम फैमिली में कुछ हैं, हम दोस्तों में कुछ हैं। अरे कब बदलोगे? मरना नहीं, क्या बहुत टाइम बाकी है आपको पता है? अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि आज रात तक जिंदा रहेंगे कि नहीं, फिर कब तक इंतजार करोगे माफी मांगने का? ये शैतान जो है ना, ये हमें बदलने क्यों नहीं देता? कहता है अभी तो जवानी है, अरे अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है, जिंदगी गुजार, मजे कर, शादी हो जाए, अभी कारोबार सेट कर, बुढ़ापे में तौबा कर लेना। अल्लाह अल्लाह करूंगा ना, जब 50 साल का हो जाऊंगा फिर दाढ़ी भी सफेद हो जाएगी, बस फिर अल्लाह अल्लाह ही करूंगा। अरे क्या नौजवान नहीं मरते? है कोई ऐसा यहाँ इतने इस्लामी भाई बैठे, मुझे गारंटी दे जो एक हफ्ता जिंदा रहेगा? अरे हफ्ता तो दूर की बात है, मैं रात का नहीं पता, अभी असर की नमाज मैं पढ़ भी सकूंगा या नहीं, या थोड़ी देर बाद मेरा जनाजा होगा। जब इतनी थोड़ी जिंदगी है, फिर क्यों इंतजार कर रहे हो? फिर क्यों तौबा सच्ची नहीं करते? और तौबा करना मुश्किल नहीं, बस दिल से उस करीब को पुकार लो। उसकी रहमत का दरिया बहुत बड़ा है, हमारे गुनाह उसकी रहमत के आगे कुछ नहीं है। हमें लगता है ना बड़े गुनाह किए, वाकई बहुत गुनाह किए, मगर जिस करीम का गुनाहगार हो उसका करम बहुत बड़ा है, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। वो करम फरमाएगा, मेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। कैसे माफ करता है सुनो। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, आपके जलाल, आपकी अदालत का चर्चा हुआ करता था। एक शख्स आपके सामने से गुजरा, उसके हाथ में शराब की बोतल थी। हजरत उमर ने देख लिया, आपने फरमाया बताओ इसमें क्या है? जरा सोचो, एक ऐसी अजीम शख्सियत सामने खड़ी हो और बंदा उनके सामने खड़ा हो, कितनी देर लगेगी जवाब देने में? सेकंड्स भी नहीं थे, जवाब देना था। बस इस बंदे ने दिल ही दिल में क्या किया, मौला आज बचा ले, उमर के सामने जलील होने से बचा ले, अब शराब नहीं पीऊंगा, आज इज्जत रख ले, आज पर्दा डाल दे मालिक। दिल ही दिल में कनेक्शन किया। वो करीब दिलों की बात भी सुनता है, दिलों पर आने वाले ख्यालात देख रहा है। अगर आज किसी की आंखों में आंसू हैं और वो सच्चे आंसू हैं, मेरा रब वो भी देख रहा है। हम यही तो अर्ज कर रहे हैं मालिक से, मालिक पहले भी रोए हैं मगर अंदर से दिल बदलता नहीं है मालिक। आज इतने मुसलमान बैठे, इनमें कोई तो तेरा नेक बंदा होगा, करम कर, बदल दे, आज हमें बदल दे, बदल दे, अपने अच्छे बंदों में शामिल कर ले, अपने शुक्र गुजार, अपने इबादत गुजार बंदों में शामिल कर ले, अपने मगफिरत याफ्ता बंदों में शामिल कर ले। उस बंदे ने क्या किया सुनो, दिल ही दिल में अर्ज की, मौला आज बचा ले, बस आज मेरी इज्जत रख ले, उमर के सामने जलील ना करना। बंदा कहता है इसमें सिरका है, शराब नहीं सिरका है, कितनी देर लगी होगी सोचो। हजरत उमर कहते हैं बताओ
दिखाओ क्या है। शराब की बोतल हाथ में है, मगर दिल से सच्ची तौबा कर रहा है, लरसते हुए शर्मिंदगी के साथ शराब की बोतल बाहर निकाली, हजरत उमर के हाथ में दी। जब वो बोतल हजरत उमर के हाथ में गई तो सिरका बन चुकी थी। लख गुनाह मेरा मालिक देखे, वो फिर भी पर्दे पावे, फिर भी उसे नाराज करे। एक सच्ची तौबा तकदीर बदल देती है, गुनाहगार से विलायत का दर्जा अता कर देती है। कई बड़े बड़े औलिया किराम वो हैं मीठे इस्लामी भाइयों, कोई शराबी था, कोई सूदखोर था, कोई डाकू था, मगर जब सच्ची तौबा की अल्लाह ने आसमाने विलायत का सितारा बना दिया। आज उनके बाजारात पर जाकर लोग तौबा करते हैं। बात क्या थी? दिल से पुकारा, शर्म थी। हम तौबा करते हैं, या अल्लाह ता माफ कर दे, या अल्लाह तौबा, शर्म भी नहीं आती, दिल से नहीं होता ये कनेक्शन। तौबा इसका नाम नहीं है। तौबा की पहली सीढ़ी ही शर्मिंदगी है। अन्नदमुत तौबा, शर्मिंदगी तौबा है। हदीस पाक का खुलासा है। पहले शर्म तो पैदा करो। शायर लिखते हैं ना, बरोज़े हश्र ए आसियों, बरोज़े हश्र ए आसियों, नदामत साथ ले जाना। नदामत रोज़े हश्र ए आसियों, तुम साथ ले जाना। सुना है शर्म वालों को वो शर्माया नहीं करते। शर्म तो होना, हमें तो शर्म भी नहीं आती है। लोग गुनाह करते मजे कर करके, सबको बताते पता है मैंने ये काम किया है। अल्लाह, एक तो अल्लाह को नाराज किया, उस पर दीदा दिलेरी। सर तो शर्म से झुक जाए, गुनाह हो जाए तो बंदा आंसू तो बहाए, मौला गलती हो गई, मैं फंस गया था, माफ कर दे, अब नहीं करूंगा। तो ये जो वजूहात है ना, वो ढूंढनी है आज। क्यों नहीं बदल पा रहे? एक वजह तो ये है कि बाज लोग अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते। वो दिल से पुकारो तो माफ कर देता है। तो बंदा कहता है अभी टाइम बाकी है, लंबी उम्मीद, अभी तो जिंदगी पड़ी है। नहीं, कोई पता नहीं है। आपके रिश्तेदारों में कोई जवान नहीं मरा? आपके मोहल्ले में, आपके शहर में किसी जवान की मौत नहीं हुई? सुबह घर वालों को कहकर गया दोपहर को खाने में ये बनाना, आकर खाऊंगा, और वो नहीं आया, उसकी लाश आई, उसका लाशा आया, उसका जनाजा आया। क्या ये सबके साथ हो सकता है? मेरे साथ नहीं? क्या मरने से पहले घर पे कोई नोटिस आएगा कि भाई बदल जाओ, 1 महीना रह गया है, तौबा कर लो, फिर इंतकाल होगा? नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आपको पता है आज इस वक्त कब्रिस्तान में गोरकन कब्र खोद रहा है। हर वक्त खोद रहे होते हैं ना, वो किसी जगह पर कफन धोकर तैयार हो रहा होगा। आपको पता है जिसके लिए कब्र खोदी जा रही है ना इस वक्त, जी हाँ, अभी कब्रिस्तान में जो कब्र खोदी जा रही होगी वो किसी जिंदा के लिए खोदी जा रही है, जिसको थोड़ी देर बाद मरना है। अभी जो कफन तैयार हो रहा है, धुल रहा है, तय किया जा रहा है, प्लास्टिक की थैली में डाला जा रहा होगा किसी भी दुकान पर, वो किसी जिंदा शख्स के लिए किया जा रहा है, जिसको अब से कुछ मिनट के बाद मरना है। गौसे पाक भी फरमाते हैं ना, जिसका मजमून है कि कई कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर उन कफन को पहनने वाले बाजारों में खुशियां मना रहे होते हैं। कई कब्रें खुद कर तैयार हैं, मगर उनके अंदर जाने वाले अपने घरों को तामीर करने में मसरूफ हैं। कब करेंगे तैयारी? समझो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यही तो शैतान का वार है। हम सबकी प्लानिंग्स है, अभी 6 महीने बाद ये करना है, 1 साल के बाद ये कर लूंगा, 5 साल के बाद घर बना लूंगा, 10 साल के बाद बच्ची की शादी करनी है, और फिर जनाब उस मुल्क में शिफ्ट हो जाऊंगा। 5 साल 10 साल की प्लानिंग है। इस पूरे जदवल में, इस पूरे शेड्यूल में मरने की प्लानिंग कहां है? जिससे फरार नहीं है, जिससे बचकर नहीं निकल सकते। एवरीबडी हैव टू डाई, हर शख्स को मरना। अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा, मौत एक ऐसा जाम है जो हर किसी ने पीना है। हल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा, मौत एक ऐसा दरवाजा है, हर किसी ने उस दरवाजे से गुजरना है। फिर क्यों आंखें बंद रखूं? फिर क्यों तौबा ना करूं? फिर क्यों ना बदलूं? क्यों नहीं बदलते? क्या मरना नहीं? और खुदा की कसम अगर बदले बगैर मर गए, इसी नाफरमानी, इसी अल्लाह को नाराज करने वाली जिंदगी के साथ चले गए, नमाजें कज़ा करते करते दुनिया से चले गए, हराम देखते देखते दुनिया से चले गए, हराम सुनते सुनते दुनिया से चले गए, हराम बोलते हराम खाते हुए दुनिया से गए, सोचो अगर रब नाराज हुआ तो बनेगा क्या? कब्र पे जिसके कीड़े मकोड़े होंगे क्या बनेगा? आज हमारे ऊपर अभी कोई कीड़ा गिरा दे हम फौरन उठ जाते हैं। कोई कहते हैं यार पीछे आपके कीड़ा है, हम फौरन खड़े होकर झाड़ने लगते हैं। मुर्दे की आंख और नाक और कान में कीड़े जाएंगे, वो हाथ भी नहीं ला सकेगा। सोचा वो तकलीफ, वो वहशत कैसे बर्दाश्त होगी? क्यों तौबा नहीं करते?
اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے جہاں میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے نا، وہاں وہ قہار بھی ہے، وہاں وہ جبار بھی ہے۔ وہ جب پکڑتا ہے، جب وہ سزا دیتا ہے تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ اس لیے بھی گناہوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، بدل نہیں پا رہے ہوتے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، ارے بہت کریم ہے۔ ابھی تو بیان میں سنا سارے گناہ معاف کر دے گا۔ شیطان ہے نا، کہیں نہ کہیں اٹکا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سوئی اٹکا دیتا ہے۔ کسی کو رحمت کے آسرے پر گناہ کراتا ہے، کسی کو مایوس کر کے گناہ کرواتا ہے، کسی کو لمبی امیدیں دلا کر گناہ کرواتا ہے، اور کسی کو جناب کہتا ہے ابھی تو تھوڑے دنوں بعد ایسا کر لیں گے۔ نہیں، ابھی رائٹ اوے، آج بدلنا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ضرور ہے، مگر جب وہ غضب فرماتا ہے، جب وہ پکڑ فرماتا ہے، کیونکہ جہنم بھی تو اسی نے بنائی ہے نا۔ سارے مسلمان یقیناً جنت میں جائیں گے، لیکن سب سے پہلا مرحلہ تو ایمان لے کر قبر میں جانا ہے نا۔ گناہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور اگر اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے ایمان ہی لے لیا گیا تو پھر کدھر جاؤ گے؟ میں آپ کو نبی پاک کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ انسان 4 قسموں پر رہتے ہیں، 4 طریقے پر رہتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ غیر مسلم ہی پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہو جاتا ہے۔ کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہی رہتے ہیں، جو غیر مسلم پیدا ہوئے، غیر مسلم ہی مر گئے۔ دوسری قسم، آقا فرماتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، اسلامی زندگی ہی گزارتے ہیں، اور مسلمان ہی مر جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں، مولا ایمان والی موت عطا کرنا۔ لیکن جو تیسری اور چوتھی قسم ہے، سنو، آقا فرماتے کچھ لوگ کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ایسا بہت سارا آپ نے دیکھا ہوگا، کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے نصیب میں ایمان والی موت ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک واقعہ نہیں بھولتا، ہانگ کانگ میں ہمارے کچھ مبلغین دعوت اسلامی ہاسپٹل گئے ایک مریض اسلامی بھائی کی عیادت کرنے۔ جب عیادت سے فارغ ہوئے تو برابر والے بستر پر ایک 70 سال کے قریب بوڑھا غیر مسلم لیٹا ہوا تھا۔ وہ بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، یہ کون لوگ ہیں؟ اشارہ کیا، اسلامی بھائی اس کے قریب گئے، اس نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ اور اس نے کہا مسلمان ہیں۔ تھوڑی دیر بات ہوئی، اسلام کی دعوت پیش کی، اس کو اسلام اتنا پسند آیا کہ اس نے کلمہ بستر پر پڑھ لیا۔ 70 سال کی عمر میں غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا، اور مزید دل ہلا دینے والی بات سنو کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے نصیب میں ایمان تھا، اسلامی بھائی ہاسپٹل پہنچ کر کلمہ پڑھا کر آئے۔ مگر اب چوتھی قسم سنو اور لرز جاؤ۔ پیارے آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، اسلام والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر جائیں گے؟ اے قادریوں، اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، 11ویں منانے والوں، سنو، پیرانے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے، کتنا بڑا مرتبہ! علماء کہتے آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ مگر غوث پاک فرمایا کرتے، لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے۔ پیرانے پیر ایمان کی فکر کریں، اور ہم گناہ گار کو کوئی ٹینشن نہ ہو کہ مروں گا کیسے، ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے نبی پاک کی ایک مشہور دعا، پیارے آقا وہ ہیں جن کے دل اقدس کی، آپ کے پاکیزہ منور دل کی برکت سے ہمارے دلوں کو ایمان ملا ہے۔ مگر آپ کیا دعا کرتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر سلامتی عطا فرما۔ آقا دعا فرماتے، میرا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی، کاروبار کی ٹینشن بہت ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، سوچ سوچ کے بچوں کا کیا ہوگا، شوگر ہو گئی مجھے فلاں ٹینشن میں، کاروبار کے ٹینشن میں۔ ارے کوئی ایک ایسا ہے جو جائے کسی کے پاس کہے کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں کہ ایمان پر موت آئے گی کہ نہیں آئے گی، مجھے چین نہیں آ رہا اپنے بستر پر کہ جس نرم بستر پر سویا ہوں یہ تو نرم ہے، قبر میں جاؤں گا وہ نرم ہوگی کہ نہیں، وہ کشادہ ہوگی کہ نہیں، وہ وسیع ہوگی کہ نہیں۔ آج میں نے اپنے کمرے میں ایک چپکلی دیکھی تو ڈر گیا کہ ایک چپکلی دیکھی تو نیند نہیں آئی، اگر قبر سانپ اور بچھوؤں سے بھر گئی تو میرا کیا ہوگا۔ بڑی سردی تھی، کمرے میں ہیٹر نہ چلا تو نیند نہیں آئی، گرمیوں میں لائٹ نہیں تھی تو نیند نہیں آئی۔ کبھی اس ایک رات ہم نے سوچا کہ آج پنکھا بند ہوا میری آنکھ کھل گئی، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میرا کیا بنے گا۔
सोचो, आज दिल घबराता है तो बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, फोन करूं तो दोस्त आ जाते हैं। कब्र में दिल घबराया तो कौन आएगा? मेरा दिल कौन बहलाएगा? सोचो, उस दिन की तैयारी करो। उस दिन कोई साथ नहीं होगा मीठे इस्लामी भाइयों, मैं हूंगा, मेरे अमाल होंगे। अगर गुनाह 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 ना फरमानिया ही की होगी तो क्या करूंगा कब्र में? कुछ तो ले जाओ साथ। वो नेकियां करनी है, कुछ तैयारी करनी है, कब्र को रोशन करने का सामान करना है। आओ मीठे इस्लामी भाइयों, ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल बड़ा प्यारा मदनी माहौल है। ये माहौल हमें ये भी सिखाता है कि कारोबार कैसे करना है। ये मदनी माहौल ये भी सिखाता है कि फैमिली के साथ कैसे रहना है। ये मदनी माहौल हमें पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है ये भी सिखाता है। अपने मुल्क, अपने शहर में अच्छा शहरी कैसे बनना ये भी सिखाता है। साथ साथ ये भी सिखाता है कि मरने की तैयारी कैसे करनी है, अपना ज़ादे राह क्या तैयार करना है, लेकर क्या जाना है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खाली हाथ नहीं जाना। एक बात आज तय कर लो, मैंने दुनिया से खाली हाथ नहीं जाना। मैंने नेकियां लेकर जाना है, मैंने ईमान लेकर जाना है, नबी पाक की मोहब्बत दिल में लेकर जानी है। ये गुनाहों भरी जिंदगी अब मुझे छोड़नी है, अब मुझे बदलना है। अब देखे ना, जितने यहां पर इस्लामी भाई आए हुए फैजान मदीना में, आप अभी बदले हुए। ये जो माहौल है ना, याद रखिए, ये भी एक वजह है बदलने की। बहुत सारे इस्लामी भाई क्यों नहीं बदल पा रहे? बहुत सारे मुसलमान बदलना चाहते हैं। जब ऐसे बयान, जब ऐसी बातें सुनते हैं, दिल लरसता है, जी चाहता है बदल जाऊं, अल्लाह का फरमा बरदार बन जाऊं, अब ना करूं गुनाह। एक रीजन, एक वजह यह भी है कि हमारा माहौल हमें नहीं बदलने देता। मैं एक मिसाल देता हूं ना, अभी आप जितने आए हैं, कोई कारोबारी आया है, कोई स्टूडेंट आया है, कोई टीचर आया होगा, कोई जॉब करने वाला आया, हम सब यहां आकर क्यों बदल गए? सर झुके हुए, आपकी आंखों में आंसू हैं, किसी के चेहरे पर जनाब दाढ़ी है, सर पर इमामा है, कोई टोपी पहने, कोई इस्लामी लिबास पहने। क्यों? आज इस वक्त आपको क्यों फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे नहीं याद आ रहे? इस वक्त क्यों आपको बुराई करने की तरफ जाने का जी नहीं चाह रहा? पूछो अपने दिल से, इस वक्त क्यों नहीं जी चाह रहा कि मैं जनाब कोई हराम काम करूं? इस वक्त एक ही दिल में तड़प उठ रही होगी कि बस अल्लाह राजी हो जाए, माफी मिल जाए, तौबा कबूल हो जाए, मैं भी बख्शा जाऊं। जब जन्नत की तरफ जन्नतियों की लाइन लगे जाने में, तो मैं हसरत से ना देखूं उनको जानते हुए, उनको जाते हुए मैं हसरत से ना देखूं, मैं भी उन जाने वालों में शामिल हो जाऊं। मुझे भी मुजदा मिले, मेरे लिए भी ऐलान हो के जाओ तुम्हें भी जन्नत में भेजा जा रहा है, मुझे रोक ना दिया जाए। यही ख्याल इस वक्त दिल में क्यों है? क्यों कि मैं इस वक्त एक नेक माहौल में बैठा हूं, एक अच्छे माहौल में बैठा हूं, एक अल्लाह के घर में बैठा हूं, अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठा हूं। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल नहीं है आपके सामने कि अगर बदलना है तो माहौल बदलना होगा, अगर बदलना है तो अपने दोस्त बदलने होंगे, अगर बदलना है तो अपनी जिंदगी का अंदाज बदलना होगा। वरना मैं इधर से उठूंगा, फिर उन्हीं दोस्तों में जाकर बैठूंगा जो नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि नमाज पढ़ता हूं तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, भाई तू तो मौलवी हो गया है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जा बजा हमें माफी मांगने, तौबा करने और अल्लाह की रहमत कैसे बरसती है उसके बारे में इरशाद फरमाया गया। चुनाचे कुरान में इरशाद होता है 25वें पारे में, सूरह शूरा की आयत नंबर 25 में, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअफ़ू अनिस सय्यिआति व यअलमु मा तफ़अलून। तर्जुमा कंजुल ईमान, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो। वो गुनाह माफ करने वाला है, वो तौबा कबूल करने वाला है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। आप गलती करें, अगर माफी मिल भी गई तो वो गलती बाकी लिखी रहती है। कहीं थाने में किसी का केस चला जाए, मामला खत्म हो जाए, सजा भी पाले या जनाब कोर्ट बरी कर दे, मगर फाइल में लिखा होगा कि इसने ये जुर्म किया है। आओ बताता हूं मेरे रब की रहमत कितनी बड़ी है। जब वो माफ फरमाता है ना, तो सिर्फ जुर्म बाकी नहीं रहते, बल्कि अल्लाह सारे गुनाह फरिश्तों को भी भुला देता है, नामाए अमाल से भी मिटा देता है। वो जमीन भी जो है वो भी जनाब जहां पर गुनाह किए उसे भी भुला देता है, कोई गवाह बाकी नहीं बचता। बल्कि आओ कुरान की वो आयत सुनाने जा रहा हूं कि जब रब की रहमत जोश पे हो, बंदा सच्ची माफी मांगे, सिर्फ गुनाह माफ नहीं फरमाता, वो करीम गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। वो गुनाह जितने थे वो सब नेकियां बन जाती हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। तर्जुमा कंजुल ईमान, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे,
تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے کوئی دنیا میں ایسا کہ جتنے قصور کیے ہیں اتنے انعام مل جائیں؟ مگر میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ جب کرم فرماتا ہے تو گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ 70 سال گناہ کرے، 60 سال گناہ کرے، دن رات گناہ کرے، ایک سچی توبہ کر لے، وہ رب معاف فرما دے تو ڈیلیٹ، ختم، زیرو، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر کاش میں اور آپ ایسی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب حدیثیں بتا رہی ہیں، جب قرآن کی آیتیں ہمیں ابھار رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ دیکھو رب کتنا کریم ہے، پھر بھی ہم کیوں نہیں بدلتے؟ پھر بھی ہم رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی طرف جانے میں روک رہی ہے؟ ہمارا ذہن کئی بار بنتا ہے کہ اب اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اب رب سے سچی محبت کرنی ہے، اب اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اتنی حدیثیں سنی، اتنی آیتیں سنی، کئی بار سنی، وہ کیا چیز ہے جو بدلنے نہیں دے رہی؟ وہ کیا رکاوٹ ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی؟ ہم آتے ہیں، روتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، پھر بھی نہیں بدلتے۔ There is something، کوئی نہ کوئی چیز تو ہے نا۔ آئیے آج کے بیان میں ہم ان چند وجوہات کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم آخر بدل کیوں نہیں پا رہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں لے پا رہے۔ ایک طرف اتنا شاندار اعلان موجود ہے، آ جاؤ میرے بندوں میں گناہ معاف فرما دوں گا، ایسی ایسی حدیثیں ابھی اور آپ سنیں گے، ایسے ایسے اعلانات ہیں کہ زمین و آسمان اگر کسی نے گناہ سے بھر دیے ہیں، میرے دربار میں آ کر سچی توبہ کر لے، سارے بخش دوں گا۔ ایسا کریم مولا، پھر بھی اسے ناراض کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے فرما بردار نہیں بن رہے، پھر بھی جناب اس سے دوستی نہیں کر رہے۔ کچھ تو ہے نا پیچھے، کیا وجہ ہے ہم نہیں بدل رہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کیوں توبہ کی طرف ہم نہیں آتے؟ حالانکہ رب کریم جب رحمت فرمائے تو کیسی رحمت فرماتا ہے۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا۔ ایک قطرہ ہی کافی ہے، اس کی اتنی بڑی رحمت ہے۔ اور ہم انصاف کے نہیں، عدل کے سوالی نہیں ہیں۔ عدل انصاف یہ ہے کہ جتنے گناہ کیے اتنی سزا ملے، تو بیڑا غرق ہو جانا ہے، گناہ ہی گناہ ہے نا۔ ہم فقط رحمت کے سوالی ہیں۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ فضل کی امید ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں۔ ایسا کریم مالک ہے ہمارا جو ماں سے کئی گنا زیادہ ہمیں چاہتا ہے۔ ہماری ماں کبھی ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مگر پھر بھی ہم رب کو ناراض کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو سنو، اللہ کیسی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو سمجھنی ہے۔ رکاوٹ، ہم کیوں نہیں بدل رہے؟ ایک توبہ کرنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ یہ بنتی ہے کہ یار بڑے گناہ ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ جب گناہ کر 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 کے بری زندگی گزارتے ہیں نا، کہتے ہیں اب ہماری کیا بخشش ہوگی، ہم کیسے معاف کیے جائیں گے، اور ہی گناہ کرتے ہیں، چلو پھر اور بھی برائیاں ہی کرتے ہیں، جب بخشے نہیں جانا نا امید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کئی قرآن پاک کی میں نے آپ کو آیتیں سنائی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ ایسا کریم ہے کہ وہ ضرور بخشش فرمائے گا۔ اس کی رحمت سے مایوس ہو کر کہیں مزید گناہوں میں پڑھ کر ہلاکت نہ کریں۔ ایک یہ رکاوٹ بھی بنتی ہے۔ ایک شاندار حدیث سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک عربی آیا، پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک عربی شخص آیا، کہتا ہے حضور یہ بتائیں مخلوق کا حساب کون لے گا؟ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ وہ عربی کہتا ہے کیا اللہ خود لے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو وہ عربی مسکرا دیا، اللہ نے حساب لینا ہے نا، وہ مسکرا دیا۔ اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، کیوں مسکرائے؟ کرتا ہے جب کیا عرض کرتا ہے، سنو، کہتا ہے کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرما لیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اعرابی نے سچ کہا ہے، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ عربی کہتا ہے تو آقا نے، میرے رب نے حساب لینا ہے نا، تو وہ تو کریم ہے، تو کریم نے بخشی دینا ہے۔ یعنی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس نہ کریں، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔
ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ بس میں اس سے معافی مانگ لوں وہ معاف فرما دے گا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا. ایک عورت بھاگ رہی تھی, اس نے ایک قیدی بچے کو اٹھایا ہوا, سینے سے لگایا ہوا, اس کا بچہ تھا, اسے دودھ پلا رہی تھی. ماں کا بچھڑا ہوا بچہ مل جائے ماں کتنا پیار کرتی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ ماں جس کو بڑی دیر بعد بچہ ملے کتنا پیار کرتی ہے, وہ پیار کر رہی تھی. پیارے آقا نے صحابہ سے کہا ذرا دیکھو کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی کہ نہیں, اللہ کی قسم کبھی نہیں, کیسے ڈالے گی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر رحم کر رہی ہے. ایسا مالک, ایسا خالق. پھر مایوس ہو جائیں, پھر ہمت توڑ دیں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بلکہ ہونا یہ چاہیے ایسا کریم ہونا تو اس کریم سے تو اور محبت ہو جائے. ایک بات یاد رکھیں جو سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو, ایک ہے عذاب کے ڈر سے گناہ چھوڑنا کہ یار مار پڑے گی, جہنم میں ڈال دیا جائے گا, قبر میں کیڑے آ جائیں گے, آنکھ میں آگ بھر دی جائے گی, کان میں آگ بھر دی جائے گی, بندہ اس ڈر سے گناہ نہ کرے. ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں گناہ نہ کرے. اس کا مزہ اور ہے نا کہ میرا رب اتنا کریم ہے, اتنا مہربان ہے, میں اسے ناراض نہیں کروں گا. دنیا میں بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک بار اچھا کام کر دے, کوئی نوکری لگا دے, کوئی قرضہ دے دے, کوئی ماشاءاللہ کوئی بھی ہمارے ساتھ فیور کر دے, اچھا کام کر دے, ہم کیا کہتے ہیں یار اس نے میرے برے وقتوں میں ساتھ دیا تھا. یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, اس کو خوش رہنا چاہیے. بہت کام کا بندہ ہے, بڑا احسان کیا ہے اس نے مجھ پر. دنیا میں ایک دو بار کوئی احسان کرے, ہم چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو. جس رب نے اتنے احسانات کیے, اتنی کرم نوازیاں کی, دن رات کرم نوازیاں فرما رہا ہے, مسلمان بنایا, آنکھیں سلامت, ہاتھ سلامت, پیر سلامت, زبان سلامت ہے, ہمیں کتنی نعمتیں رب نے دی, کروڑوں سے اچھا بنایا, پھر بھی اسے ناراض کر رہے ہو. ارے گناہ اس لیے نہ چھوڑو کہ جہنم میں ڈالا جائے گا, اسی لیے چھوڑ دو کہ اللہ کی نافرمانی میں نے نہیں کرنی. ایسا کریم مولا میں اسے ناراض کروں؟ دیکھو میرا رب کیسا کریم ہے, کیسا ہے وہ پر پردے ڈالتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا, آپ کی قوم میں ایک بار قحط پڑ گیا, کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70,000 یا اس سے کچھ زائد لوگوں کو ساتھ لیا اور ایک میدان میں لے گئے, اور وہاں یہ پلاننگ ہوئی کہ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے, بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے. اب دعا ہونے لگی. دعا کرنے والے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. 70,000 لوگ آمین کہہ رہے ہیں. ذرا سوچیں ماحول کیسا ہوگا. میٹھے اسلامی بھائیوں, دعا ہوتی رہی مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہیں, دھوپ سورج چمک رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, یا اللہ اتنی دیر سے دعا ہو رہی ہے, گر گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں, 70,000 لوگ حاضر ہیں, بارش نہیں ہو رہی, کرم فرما. سنو ارشاد کیا ہوتا ہے, اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے, 40 سال سے وہ گناہ کر رہا ہے. اے موسیٰ آپ اعلان کر دیں کہ یہ بندہ نکل جائے, کیونکہ اسی آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے, جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہونا. حضرت موسیٰ نے عرض کی, یا اللہ یہ 70,000 لوگ ہیں, میری آواز ان سب تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ اکبر. رب ارشاد فرماتا ہے تمہارا کام آواز دینا ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے, 70,000 کے مجمع میں آپ نے اعلان کیا کہ اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے, جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے, اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے, لوگوں سے باہر نکل جا, تیرے ہی کالے کرتوتوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب ذرا سوچئے 70,000 کے مجمع میں وہ شخص سمجھ تو گیا کہ بات تو میری ہو رہی ہے, میں ہی وہ گناہگار ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. پہلے اس نے دائیں دیکھا, پھر اس نے بائیں دیکھا کہ کوئی تو کھڑا ہو جائے, کوئی کھڑا نہیں ہوا. اب وہ سمجھ گیا کہ بات میری ہے. اب پتہ ہے اس نے کیا کیا, اس نے سوچا آج کھڑا ہو گیا نا, سارے شہر کو پتہ چل جائے گا میں وہ نافرمان اور غلط آدمی ہوں کہ جس کی وجہ سے بارش بھی نہیں ہوتی, اتنا گناہگار. اب اس بندے نے چادر میں اپنا منہ ڈالا. سوچو اللہ سے کنیکشن کتنا آسان ہے. دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے, چھوٹا آدمی تو مل بھی نہیں سکتا, ملتا ہی نہیں موقع اس کو, ملے بھی تو کوئی سیکرٹری بیچ میں, جناب 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد 2 منٹ کی ملاقات ملے گی, صاحب مصروف ہیں. احکم الحاکمین, ساری کائنات کا خالق, جو چاہے جب چاہے اس سے بات کر سکتا ہے, کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, بس دل سے بات کرے, ندامت سے بات کرے, سر جھکا کر شرم سے بات کرے. اس گناہگار نے کیا کیا سنو, 70,000 کا مجمع ہے, سر چادر میں چھپا کر کہتا یا اللہ آج بچا لے,
آج میری عزت رکھ لے مالک. بڑے گناہ کیے مانتا ہوں اللہ، لیکن اگر آج سارے شہر کے سامنے کھڑا ہو گیا تو ذلیل ہو جاؤں گا. سب کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مالک، آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا. یہ کیسی توبہ تھی؟ ابھی سجدہ نہیں کیا، ابھی نمازیں شروع نہیں کی، شرم کی، ندامت کی، معافی مانگی، دل ہی دل میں مانگی، سب کو پتا کر نہیں مانگی، مگر دل سے مانگی. سنو پھر کیا ہوا. ابھی یہ انتظار ہو رہا ہے کہ کوئی کھڑا ہوگا، پتا چلے گا اس پورے شہر کا گناہگار ترین بندہ کون ہے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آنا شروع ہو گئے. بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی، موسلا دھار بارش ہوئی. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا اللہ، بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یہ بارش پھر کیسے شروع ہو گئی؟ اللہ اکبر. ارشاد باری ہوتا ہے اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا، کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے. میرے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائی، کیا کریم ہے میرا مولا، کیسی مہربانی ہے اس کی. حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اب تو ملا دے، اب میں تیرے اس نیک بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اب میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ، جب وہ گناہگار تھا، اتنا گناہگار تھا کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، میں نے اس وقت اسے رسوا نہیں کیا. اب تو میرا دوست بن گیا ہے، اب اس کے بارے میں تمہیں کیسے بتا دوں، کیونکہ اگر پتا چلتا کہ کون تھا تو یہ بھی پتا چلتا نا کہ یہی گناہگار تھا. یہ ہے میرا مالک. ہم گناہ کریں وہ پردے ڈالے. پنجابی شاعر لکھتے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاوے. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرمائے، نیکیوں والی، سنتوں والی، عبادتوں والی، اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے. آج جو ہم نے توبہ کی ہے اللہ اس توبہ کو قبول فرمائے اور بس اس توبہ پر مجھے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شعبان المعظم کی 15ویں رات، شب برات. اس کو برات پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے جملہ سنا ہوگا، با عزت بری ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو، یعنی اس رات عبادت کرو. آقا فرماتے پھر دن کو روزہ رکھو. تو بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر له. ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ اسے معاف کر دوں؟ الا مسترزق فارزقہ. ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں؟ الا مبتلا فاعافیہ. ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں؟ ہے کوئی ایسا طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے. پتہ اس رات کتنے بخشے جاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ہم میں سے کون ہے جو اپنے سر کے بال گن سکے؟ We are not able to count our own hair. اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے. قبیلہ بنی کلب کے بارے میں آتا ہے ہزاروں بکریاں پالتا تھا، وہ سب سے بڑا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا. اس کا مطلب کروڑ لوگ بخشے جائیں گے. مگر حدیث پاک میں چند بد نصیبوں کا ذکر ہے کہ جو نہیں بخشے جائیں گے. فرمایا شرابی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا، رشتے توڑنے والا نہیں بخشا جائے گا، تصویر بنانے والا، یہ جو اپنے ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، نہیں بخشا جائے گا، چغل خور نہیں بخشا جائے گا. ایک اور روایت کے مطابق نجومی، یہ جو کاہن ہوتے ہیں، یہ نہیں بخشے جائیں گے. جادو ٹونا کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا. مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والا، دشمنی چھپانے والا، دل میں جیسے بغض رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. ذرا غور کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور میری کسی بری عادت کی وجہ سے میں پھنس جاؤں اور میری بخشش نہ ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ بہت بڑے گناہ ہیں. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی عنایت، اتنی بڑی مغفرت ہے، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں توبہ کرنی ہے. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ہم سب نے مرنا ہے. قبرستان بھی جانا سنت ہے نا، نہیں گئے تو ابھی آپ جائیے گا. یہ قبرستان جانا بھی ہمارے لیے
عبرت کا سامان ہے، اسی لیے بھیجا گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبرستان جانے سے، اب جایا کرو اور وہاں جا کے عبرت لیا کرو۔ قبریں جا کر دیکھے تو صحیح، کچھ تو خیال کریں کہ یہی میری 2 گز کی زمین میرا بھی ٹھکانہ ہے۔ اتنے بڑے گھر ہو، بڑا ہوادار گھر ہو، ویسٹ اوپن ہو، ایئر کنڈیشن ہو، نرم بستر ہو، یار لائٹ جائے تو UPS بھی ہونا چاہیے، اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہونا چاہیے۔ ایک رات بغیر پنکھے کے جس کو نیند نہیں آتی، قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا بنے گا؟ قبرستان جا کر دیکھے تو صحیح۔ آپ کو پتہ ہے آج کلفٹن کے علاقے میں آؤ، بلڈنگ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے سارے پیسے والے رہتے ہیں بھائی، 10 کروڑ کا فلیٹ ہے، ادھر بنگلے والے رہتے ہیں، یہ بڑے علاقے والے لوگ ہیں۔ غریب علاقے میں جاؤ تو گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ مکین غریب ہے۔ دنیا میں مکان دیکھ کر مکین کا اندازہ ہو جاتا ہے، قبرستان میں قبر دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا۔ ہر قبر کی الگ کہانی ہے، ہر قبر کی الگ اسٹوری ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، دیر از نو تھرڈ کیٹیگری۔ ہماری دنیا میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، فلیٹ الگ ہوتے ہیں، بلڈنگیں الگ ہوتی ہیں، بنگلو الگ ہوتے ہیں، مکان الگ ہوتے ہیں، جھونپڑیاں الگ ہوتی ہیں، روڈ پہ سونے والے الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے شاید 50-60 کیٹیگری بن جائیں گی، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، VIP کلاس، بہت ساری کلاسیں لوگ منا رہے ہوتے ہیں۔ There is only 2 classes in the graveyard۔ سنو غور سے، قبرستان جاتے ہو نا، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قبر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ تیسری کیٹیگری نبی پاک نے بیان نہیں فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ عربی میں حدیث سن لو، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ کتنا پیارا جملہ ہے، ریاض الجنہ سنا نا جب مدینہ پاک میں، اس حدیث میں بھی اس لفظ کو استعمال فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دیر از سیکنڈ آپشن، فرمایا او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سچا جواب دینا، مجھے نہیں دینا، اپنے آپ کو دینا ہے۔ میں بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سب بھی اپنے آپ سے سوال کریں، اور سچا ایمانداری والا جواب۔ آج میری موت ہو جائے، ہو تو سکتی ہے نا، آج تو بلکہ رات بھی وہی ہے جس میں لکھا جائے گا کہ اس رات کس نے جانا ہے۔ پتہ ہے ملک الموت کو ایک صحیفہ دے دیا جائے گا کہ اس رات اس بندے کی روح قبض کرنی ہے، مقام، ٹائم، ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ۔ ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے آج رات آخری ہو، کل آخری ہو، چلے آج میرا انتقال ہو گیا۔ سچا جواب دینا، گھمانا پھرا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کو گھما پھرا نہیں سکتا، ہم اپنے آپ کو گھما سکتے ہیں، ادھر نہیں، وہاں تو بات ساری کلیئر ہے نا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہے۔ سوال یہ کہ اگر آج مر گیا، قبر میں گیا، جیسی زندگی گزاری ہے، قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ اپنے آپ سے پوچھ لو۔ اگر تو دل سے جواب آ رہا ہے کہ ہاں یار نماز پابندی سے ہیں، گناہ کی عادت نہیں ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، میری آنکھیں بھی گناہ نہیں کرتی ہیں، میں کسی کو دکھ بھی نہیں دیتا ہوں، حرام روزی بھی نہیں کماتا ہوں، بے حیائی بھی نہیں کرتا ہوں، ماں باپ بھی میرے راضی ہیں، اللہ کرے ایسا کوئی اللہ کا ولی یہاں بیٹھا ہو جس کے دل سے سچی آواز آ جائے کہ جناب اپنا تو بیڑا پار ہے۔ باقی ہم جیسے گناہ گاروں کو تو ڈر ہی لگتا ہے کہ یار گناہ ہی زیادہ ہیں، نیکیاں اول تو کی تھوڑی ہیں، اور جو کی ہیں اس کا پتہ بھی نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں، کیونکہ بہت سارے اس میں بھی پرابلم ہے، ریاکاری الگ ہے، دکھلاوا الگ ہے، بناوٹیں الگ ہیں، پتہ نہیں کتنے اس میں دنیا کے مقاصد ہماری نیکیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ پھر تیاری کب کریں گے؟ 2 ہی کیٹیگریز ہیں نا، یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گھڑا۔ تو جنت کا باغ بنانے کی تیاری کب کرنی ہے ہم نے؟ ہمیں نہیں پتا اب کتنے دن رہ گئے ہیں۔ پچھلی شب برات میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، مگر آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلی شب برات مسجد میں اجتماع تو ہوگا مگر ہم نہ ہوں۔ باتیں کریں لوگ، یار پچھلی بار تو آیا تھا، اگر اس بار نہیں ہے، کہاں ہے؟ قبر میں ہے۔ کیا کریں گے قبر میں؟ قبرستان جاتے ہیں نا، ایک اور چیز دیکھا کریں۔ کبھی قبر میں تجوری دیکھی ہے؟ کوئی کفن میں جیب دیکھا ہو؟ نہ تجوری ہے نہ جیب ہے۔ جس مال کو جمع کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا وہ تو جانا ہی نہیں قبر میں۔ تو جو قبر میں جائے گا وہ کیا جائے گا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا نا، روایتوں میں آتا ہے مرنے کے بعد رشتہ دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ پتہ ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ایکچوئل وہی ہے جو اعمال ہم آگے بھیجیں گے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔ شب برات تو ریئلائز کر لو کہ اعمال جمع کرنے، مال ٹھیک ہے اتنا جمع کر لو جتنی دنیا گزر جائے گی، مگر یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا۔ اور پھر کیسے موت اور عذاب کیسے آتا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، بادشاہ تھا، بڑا عجیب اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں سے، میں مر جاؤں نا تو مجھے دفن نہ کرنا، مجھے ایک لوہے کا صندوق بنانا، لوہے کے، میرا جو تابوت ہے وہ لوہے کا بنانا، اس تابوت کو ایک لوہے کے صندوق میں ڈال دینا اور اس کو چھت کے ساتھ لٹکا دینا، دفن نہیں کرنا۔ بچوں نے کہا یہ کیسی وصیت کر رہے ہیں آپ بادشاہ سلامت؟ کہتا ہے میں یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں قبر میں جاؤں ہی نا، جب قبر میں جاؤں گا نہیں تو عذاب بھی نہیں ہوگا۔ اس کی اپنی منطق تھی۔ تو مرا تو بچوں نے اسی وصیت پر عمل کیا، لوہے کا تابوت بنایا، اس کو تالا لگایا، اس کو لوہے کے صندوق میں ڈالا، اس کو بھی تالا لگایا، پھر زنجیر سے اس کو لٹکا دیا چھت کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں جب یہ سب ہو گیا تو ابھی کمرہ بند کیا، رات ہوئی تو کمرے سے آوازیں آنے لگی، سب پریشان کہ
ताबूत भी बंद, उस पर भी ताला, संदूक पर भी ताला, वो तो लटका हुआ पर, लेकिन ऊपर से बड़ी खौफनाक आवाज़ें आ रही। डरते डरते संदूक खोला, ताबूत खोला, तो देखकर हैरान रह गए कि उस ताबूत में उस बादशाह की लाश के ऊपर एक सांप बैठा हुआ है, उसके चेहरे को काट रहा है, कोई जगह नहीं थी, कोई सुराख नहीं था, वो कैसे पहुंचा अंदर, सब हैरान। अब जनाब बड़ी मुश्किल से सांप को निकाला, उसको मारा, फिर संदूक को बंद किया, फिर लटका दिया। जैसे तैसे करके रात गुजर गई। अगली रात फिर कमरे से आवाज़ें आने लगी। फिर जाके जब संदूक खोला, ताबूत खोला, तो उससे बड़ा सांप उसके संदूक में मौजूद था जो उसको काट रहा था। अल्लाह अकबर। फिर उस सांप को बाहर निकाला, सांप को मारा, फिर ताला लगाया, फिर लटका दिया। अगली रात फिर आवाज़ें। जब देखा तो पता चला कि अब तो अंदर आग भड़क रही है। अब बच्चों को समझ आ गई कि हम कुछ भी कर लें ये अजाब ही है, इससे छुटकारा नहीं है। वो बादशाह की लाश को निकाला और कब्र में दफना दिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये समझनी है बात। हो रही है उम्र बिस्ले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। बर्फ़ वाले को बेचते हुए देखा है? बर्फ़ जिसके हाथ में हो उसको बड़ी टेंशन होती है। एक बुज़ुर्ग कहते हैं, मैंने ज़िंदगी का राज एक बर्फ़ वाले से सीखा। एक बर्फ़ वाला था, अब तो बर्फ़ कम बिकती है, मगर पहले, आज से कुछ साल पहले तो बड़ी बिकती थी, रमज़ानों में अब भी बिकती होगी। तो वो क्या कहता है, ऐ वो लोगो उस पर रहम करो जिसका सरमाया पिघल रहा है, जल्दी ख़रीद लो वरना क्या होगा, पिघल जाएगा। कहते मैंने जुमला सुना, मुझे बात समझ आ गई कि मेरी ज़िंदगी भी तो यही है ना। हम सब की ज़िंदगी में कोई एक बर्फ़ की, हमें सबको एक ब्लॉक दे दिया गया, बर्फ़ पिघल रही है, कभी भी ख़त्म हो जाएगी, किसी की कल ख़त्म होनी है, किसी की महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो शायर क्या खूब बात समझा रहे हैं, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, सांस है एक राह रुए मुल्के अदम, दफ़अतन एक रोज़ ये जाएगा थम, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, आखिरत की फिक्र करनी है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर, उम्र एक दिन ये गुजरनी है ज़रूर, कब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है, जो करना है। हाँ, लोग कहते हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ये तो ज़िंदगी मौज करने के लिए मिली है, मैं तो अभी बहुत सारे प्लान हैं, मेरे बड़े इरादे हैं। शायर कहता है कर ले जो करना है आखिर मौत है, मरना पड़ेगा और मरने के बाद अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। ये जो आलम बरज़ख है ना, हमें नज़र नहीं आता। आप कहते हैं हम तो कब्रिस्तान जाते हैं, कोई चीखो पुकार तो आती नहीं, अजाब की आवाज़, ये अल्लाह के राज होते हैं, अल्लाह किसी किसी को दिखा देता है। कुरान क्या कहता है, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, और उनके आगे एक रुकावट है उस दिन तक जिस दिन वो उठाए जाएंगे। अब ये मौत से क़यामत तक का जो अरसा है ना, जब हम मरेंगे ना और क़यामत तक, ये मट्टी के नीचे गुजरा तो वो कब्र है। किसी को शेर ने खा लिया तो उस शेर का पेट जो है ना वो उसके लिए कब्र होगी। कोई समुद्र में डूब गया तो वही कब्र समझी जाएगी। थोड़े दिनों पुरानी बात है ना, $2.5 लाख देकर गए थे ना समुद्र के अंदर, हैं? कितने पैसे खर्च किए, करोड़ों रुपए, हजारों फीट नीचे गए, क्योंकि वहां मौत लिखी थी। यानी करोड़ों रुपए खर्च करके उस जगह पहुंचे कि जहां मौत लिखी होती है, इंसान पहुंचता है वहां पर। हाँ, हमारा वक्त भी डिसाइडेड है, हमारी जगह भी डिसाइडेड है। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि आपके साथ एक आपका साथी बैठा था, मलकुल मौत आए। हज़रत सुलेमान की हवाओं पर भी हुकूमत थी, आपके चरिंदों परिंद पर भी हुकूमत थी। तो मलकुल मौत आए और उस बंदे को बड़ा घूर के देख रहे थे। मलकुल मौत तो चले गए, तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि पता ये कौन थे? कौन थे? मलकुल मौत थे। लगता है हज़रत मेरी रूह कब्ज़ करने आए थे, आपकी तो हवाओं पे हुकूमत है, आप जल्दी से हवा को हुक्म दें मुझे यहाँ से उठाकर हिंद में ले जाए। तो आपने दुआ कर दी, वो बंदे को हवा उड़ा के ले गई। थोड़े दिनों बाद मलकुल मौत फिर आए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम उस दिन क्यों घूर रहे थे? कहा हज़रत मैं परेशान, मैं इसलिए घूर रहा था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था कि थोड़ी देर बाद मुझे इस बंदे की रूह हिंद में कब्ज़ करनी है, बंदा आपके पास बैठा है। बात आई समझ? दुआ करके वहाँ पहुँचाया गया और वहाँ रूह कब्ज़ की गई। वो जुमला सुनते हो ना, पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। हम वहाँ पहुँचेंगे। ये समुंदर के अंदर गए नहीं थे, इनको बुलाया गया था, इनका वक्त पूरा हुआ था। जिन्होंने वाक़या पढ़ा होगा, आज से कुछ दिनों पुरानी बात है, जहाज़ के अंदर किसी की मौत होती है, किसी की जंगल में मौत हो जाती है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमें आफ़ियत वाली मौत देना। अल्लाह डूबने वाली, फटने वाली, हैं जानवरों के ज़रिए परख उड़ने वाली, बम धमाके वाली मौत नहीं, अल्लाह में ईमान वाली, आफ़ियत वाली, हमारे मुक़द्दर में मदीने वाली मौत लिख दे। अल्लाह जब आखिरी वक्त आए हम मदीने पहुंच जाएं, आका के जलवों में, आका के कदमों में, रोज़ा रसूल को देखते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए, इश्क रसूल में रोते हुए हमारा दम निकल जाए। नज्म की है खुदा आरज़ू है यही, आशिके ज़ार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे, दीद होती रहे दम निकलता रहे। अल्लाह करे ऐसा करम हो जाए कि बस हम मदीने में हमारा
انتقال ہو, مگر مرنا تو ہے نا. ہم کیوں نہیں سوچتے, کیوں تیاری نہیں کر رہے, کس بات کا انتظار ہے؟ یہ قبرستان جانا, یہ جنازے اٹھنا. اچھا آپ کو پتہ ہے بہت اہم بات میں آپ نے کرنے جا رہا ہوں, یہ جو جنازہ ہے نا, ہم تو دنیا سے چلے گئے نا, جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں جا کے تو فرشتے آتے ہیں نا, تو مرنے کے بعد یہ سارے کام بھی فرشتے کر لیتے ہیں. غسل, کفن, دفن ہے, اللہ کی طرف سے فرشتے آتے اٹھا کے لے جاتے بندے کو. یہ سارا کام پبلک سے کیوں کروایا گیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہیں بھائی, سوال جواب بھی فرشتے کریں گے, عذاب بھی فرشتے دیں گے, نعمتیں بھی قبر میں فرشتے دیں گے, لیکن یہ جو قبر سے پہلے کے معاملات ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں کیوں دیے گئے؟ یہ پریکٹیکلی پبلک کو دکھایا جانا ہے کہ دیکھو غسل ہو رہا ہے, دیکھو کفن ہو رہا ہے, یہ تمہاری حقیقت ہے. دیکھو یہ میت اب اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی, اپنے آپ کے اوپر مکھی بیٹھے وہ بھی نہیں اڑا سکتی, اور پھر یہ قبر میں ڈالا جا رہا ہے, پھر قبر کو بند کیا جا رہا ہے, ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑنے دیتے. ہم آواز لگاتے ہیں بھائی ذرا ادھر بھی پتھر لگاؤ, سوراخ ہو گیا, نظر آ رہا ہے. کبھی سوچا میں بھی قبر میں جاؤں گا, میرا ہی دوست کہے گا بھائی یہ تھوڑا سا سوراخ بھی بند کر دو, کسی کو یہ خیال نہیں آئے گا میرا اکیلے کیا بنے گا؟ ہم کیوں نہیں سوچتے یہ سب میرے ساتھ ہونا؟ یہ پریکٹیکلی غسل, کفن, دفن کروانے کی ایک حکمت بھی ہے. اور یاد رکھو کفن پہنانا آسان ہے, کفن پہننا آسان نہیں ہے. میت کو غسل دینا آسان ہے, مگر جس میت کو غسل دیا جا رہا ہے اس پہ سوچو کیا بیتتی ہوگی. قبر میں اتارنا آسان ہے, قبر میں اترنا آسان نہیں ہے, مگر ہمیں بھی اترنا پڑے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم گناہوں سے توبہ کر لیں, ورنہ انسان کہتا ہے بعد میں کر لوں گا توبہ. ابھی ٹائم ہے یار, مولانا صاحب باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں, ابھی بھی شیطان کسی کے کان میں بات کر رہا ہوگا یہ مولانا صاحب باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی تو یار جوان ہوں بھائی, بوڑھا ہو کے میں بھی اللہ اللہ کروں گا. یہ بھی مولوی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں 50 سال کے ہی ہو گئے نا, میں بھی 50 سال کا ہوں گا تو اللہ اللہ کر لوں گا. تو چلے بھائی آپ کے پاس اگر گارنٹی ہے مجھے بتا دیں کہ آپ 50 سال تک جیئیں گے. ہے کوئی یہاں ایسا جس کے پاس 1 سال زندہ رہنے کی گارنٹی ہو؟ اس مسجد میں پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ جس کے پاس 1 ہفتہ جینے کی گارنٹی ہو؟ اچھا کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی تو ہوگی آپ کے پاس, وہ بھی نہیں ہے. اچھا اتنے عقل مند تو ہیں کہ یہ پتہ ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا را اپنی آخرت کی تیاری کیجئے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے. پھر فرمایا تم جانتے ہو تنگ زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اللہ و رسول عالم, اللہ جانے اس کے بتایا سے اس کا رسول جانے. تو فرمایا اس سے مراد قبر کا عذاب ہے جو کافر کو دیا جائے گا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, قبر میں غیر مسلم پر 99 تنین مسلط کیے جائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو تنین کیا ہے؟ صحابہ نے کہا آپ ارشاد فرمایا یہ 99 سانپ ہوں گے, ان میں سے ہر سانپ 7 سروں والا ہوگا. یہ 99 سانپ اسے قیامت تک کاٹتے رہیں گے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہم مسلمان ہی دنیا سے جائیں. یہ بھی بڑا پرابلم ہے, ہمیں فکر ہی نہیں ہے ایمان کی. ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں تو جناب بڑی اچھی بات ہے, ایمان والے ہیں, مگر ایمان سلامت رہے اس کی فکر کون کرے گا؟ یاد رکھیے اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب یہ اسلام ہے. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ. کائنات میں سب سے تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. جس طرح لوگ مسلمان ہو رہے ہیں معاذ اللہ, اس طرح کوئی ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے. ہمیں دعا کرنی ہے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. ہم کیا دعا کریں؟ ہمارے نبی پاک دعا فرمایا کرتے, ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں نا. جن کے صدقے ایمان ملا ہے وہ دعا کرتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی. ہم میں سے کسی نے دعا کی؟ ہم کبھی ٹینشن میں آئے؟ میری گاڑی, ابھی کسی کی گاڑی باہر کھڑی ہوگی اس کو ٹینشن ہوگی, یار نئی گاڑی لی ہے کہیں اسکریچ نہ لگ جائے. قیمتی موبائل جیب میں ہو تو اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگاتے ہیں, ہاں یار پڑا ہوا ابھی تک نکلا نہیں ہے. اتنی ٹینشن ہے تمہیں اپنے پیسوں والی چیزوں کی. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. کبھی اس کی ٹینشن لی کہ اللہ میرا ایمان سلامت رہے, میرا ایمان چھن نہ جائے, میں مرتے وقت مسلمان مروں؟ ہیں برے دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں. ایمان چھن جانے کے بڑے اسباب ہیں. شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جواریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بے حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ نحوست ہے, ایمان چھن جانے کا ڈر ہے. جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے اس سے ایمان چھن جاتا ہے. پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ان کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں, اللہ رسول کا مذاق, جنت و دوزخ کا مذاق, کامیڈین بنائے ہوئے لوگوں نے ہیں. آپ تو ویوز کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں, ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں. نہ بیٹھو ان کی صحبتوں میں. ہیں مجھے ایک بات بتائیں, ابھی 4 سال پہلے کووڈ آیا تھا نا, کووڈ نے سکھایا نا سوشل ڈسٹینس. نہیں یار یہ چھینک رہا ہے, اس سے دور رہو بھائی, اس نے ماسک پہنا ضرور کچھ ہوگا. اتنا ڈر گئے تھے. تمہیں ایک بیماری کی وجہ سے دور رہنا سمجھ آ گیا. جہاں رب کی لعنت برس رہی ہے ان لوگوں سے دور رہنا سمجھنا آیا. آج پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا, دوست شراب پیتے, میں تو بیٹھتا ہوں. وہ جوا کھیلتے ہیں مجھے پتا ہے, لیکن میں بیٹھتا ہوں. وہ بری باتیں کرتے ہیں, میں نہیں کرتا, میں بیٹھتا. کیوں بیٹھتے ہو بھائی؟ آپ کو پتہ ہے جہاں رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہے ادھر بیٹھے ہوئے ہو. کیا مجھ پر عذاب الہی نہیں آ جائے گا؟
क्यों समझ नहीं आती? 2 और 2 4 वाली बातें। किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, उस बिल्डिंग में रहते हैं हम, यार नीचे आग लगी है ना, ऊपर तो नहीं लगी, पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती है। आग, जहन्नम की आग लगी हुई, आप उधर बैठे हुए हैं। और एक बार और याद रख लें कि जितनी बुराइयां हैं ना, बड़े यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं, मेरा ये दावा है, आप जाके चेक कर लो, किसी शराबी, किसी जुआरी, किसी चोर, किसी डाकू, किसी भी बुरे काम करने वाले से एक बार पूछ लो कि भाई ये आदत किधर से मिली है। एक बंदा नहीं कहेगा कि अम्मी ने सिखाई थी, अब्बू ने सिखाई थी, अब्बू ने कहा बेटा आज तेरी बर्थडे तो ये तेरे को चरस का सिगरेट दे रहा हूँ। किसी की अब्बू अम्मी ने नहीं पिलाया था। किधर से आई सारी आदतें? बताओ ना, बुरे दोस्तों से ही आई ना। इसका मतलब 2 और 2 4 वाली बात है कि बुरी सोहबत ही बंदे को बुरा बनाती है। हम बुरी सोहबत छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने तो दोस्त भी वो बनाए कि नमाज पढ़े तो मजाक उड़ाते हैं हमारा, और मौलवी बन गया, किधर जा रहा है भाई, ठीक है जुम्मा पढ़ लेता है, बहुत है, हमें वही दोस्त अच्छे लगते हैं। क्यों चाहिए मुझे वो दोस्त, चाहिए क्यों? हम क्यों नहीं समझ रहे ये बात? हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे बुरे लोगों में बैठकर। हमें अगर वाकई नेक बनना है तो हमें नेक लोगों की सोहबत अपनानी होगी। सिंपल इज दैट। अच्छी सोहबत में आए, आपको अच्छाई करने का दिल लगना लग गया, आपका जिक्रुल्लाह का दिल चाह रहा है, आपका दुरूद पाक पढ़ने का दिल चाह रहा है, ये अच्छी सोहबत की बरकत है। बिल्कुल प्रैक्टिकली फार्मूला आ गया ना। तो प्लीज आज कुछ डिसाइड करो यार, आज कुछ तय करो। अगर देखिए आपने वो 6 गुनाहगार 7 गुनाहगार सुने, शराब का आदी नहीं बख्शा जाएगा। अगर मेरा कोई, अल्लाह ना करे कोई भाई ऐसा बैठा है मुझे सुन रहा है, शराब की आदत है, खुदारा तौबा कर लो। ये कितना बड़ा गुनाह है कि शबे बरात भी नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन अगर शराबी नहीं बैठा ना कोई, यहां पर शराबी का दोस्त बैठा होगा, हैं ऐसी पार्टियों में जाने वाला तो जरूर बैठा होगा। मैं क्या करूं, दोस्त पीते हैं क्या करें शादियों, आजकल सुना है शादियों में कोल्ड ड्रिंक की तरह शराब पी जाती है। फिर अच्छा सिर्फ शराब नहीं, तरह तरह के नशे चल रहे हैं, ड्रग्स चल रहे हैं। मैं नहीं करता, दोस्त करते, ना जाएं, आप फिर मुब्तला हो जाएंगे। नहीं भी मुब्तला होंगे तो उन पर तो लानत बरस रही है। देखिए ना, ये कितने बड़े मुजरिम है कि शबे बारात नहीं बख्शे जाएंगे। फिर जिना का आदी नहीं बख्शा जाएगा। कितना आम हो गया ये बदकारी, इतना आसान हो गया मादअल्लाह। अच्छा लोग कहते हैं पाकिस्तान में जरा जानने वाले फलां मुल्क चलते हैं, फलां मुल्क चलते हैं, क्या क्यों जाते हैं बैरून मुल्क? लेकिन आप सोचिए, आप अकेले किसी मुल्क चले भी गए, आपने अपनी पसंद का गुनाह कर भी लिया, रब तो देख रहा है ना, उसको क्या जवाब दोगे? और ये कितना बड़ा गुनाह है कि आज जिना का आदी नहीं बख्शा जाएगा। खुदारा तौबा कर ले। ये पहले आंख बहकती है, याद रखिएगा। ये जो मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में है ना, ये जन्नत में भी ले जा सकता है, ये जहन्नम में भी ले जा सकता है। इसी मोबाइल फ़ोन से वो कुछ देख रहे हैं कि पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है। तौबा करें। ऐसी बेहया दोस्तों में भी, बेहया लड़कियों से दोस्तियाँ, उनसे फ़ोन पे बातचीत, सारी सारी रात क्या कर रहे हैं भाई? क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? अल्लाह को क्या जवाब? सब बख्शे जाएंगे, कहीं हम ना रह जाएं इन चीज़ों से। अच्छा ये पता है क्यों? क्योंकि सोहबत ही वही है ना। हम बैठते ही उधर इधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें होती हैं, जिधर जिक्र ये हो रहा होता है। अब मुझे एक बात बताएं, राइट नाउ किसी के जहन में इस तरह की बेहयाई का ख्याल आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? आप अच्छी सोहबत में बैठे हैं। दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप चाहते हैं, हम कहते हैं यार मैं कैसे बचूं गुनाहों से, एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला कि आप अपनी सोहबतें अच्छी कर लें। अच्छे लोगों में बैठेंगे तो खौफ खुदा दिल में आएगा, गुनाह से दूर होने का जी चाहेगा। फिर कौन सा गुनाहगार नहीं बख्शा जाएगा? माँ बाप का नाफरमान। ये कितनी बढ़ गया ये प्रॉब्लम। कितना माँ बाप के सामने ज़बान चलाते हैं आज का नौजवान, हैं माँ बाप को डांटते हैं। वो दिन दूर हो गए कि माँ बाप बच्चों को डांटें, बच्चे शाउट कर रहे हैं माँ बाप पर। बल्कि ये हाल हो गया कि माँ बाप डर रहे हैं, अपने बच्चों से बात करने में डर रहे हैं कि यार बच्चे को समझाऊंगा तो मुझसे लड़ेगा, बेटी को समझाऊंगी तो माँ कहती बेटी मुझ पर चीखेगी। तुफ है उस औलाद पर कि जिससे माँ बाप डर रहे हैं। याद रखो, हदीस पाक में आता है, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे उसका रब राजी, जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे उसका रब नाराज। तुमसे सारी दुनिया राजी है, मेरे दोस्त राजी, मेरे रिश्तेदार, मेरे सारे जरा मोहल्ले वाले राजी, और माँ बाप नाराज बैठे हैं, बर्बाद हो जाओगे, मारे जाओगे। देखिए ना कितना बड़ा गुनाह है कि शबे बारात सब बख्शे जाएंगे, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा। अपने माँ बाप को राजी करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। खुदा की कसम, उससे बड़ा खुश नसीब कौन है कि शबे बारात भी है और तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तुम्हारा वालिद तुम्हारे पास है। अरे तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए। आज की रात तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ कर दे, फिर चाहिए क्या तुमको? आज की रात तुम्हारा बाप तुम्हारे पास है, जाओ ना उससे दुआ करवाओ, पूछो उनसे जिनके चले गए माँ बाप। कब्रिस्तान जाना पड़ता है उनसे बात करने के लिए। याद रखना मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जिनके माँ बाप है ना, ये जब चले जाएंगे ना फिर तुम्हें पता चलेगा ये क्या हस्तियाँ हैं। 2 मौके पर तो माँ बाप बड़े याद आते हैं। जब जिंदगी में बंदा कुछ हासिल करता है ना, कोई नया घर ले ले, कोई गाड़ी ले ले, कोई तरक्की हो जाए, कोई अच्छा काम हो जाए ना, फिर माँ बड़ी याद आती है। काश माँ होती ना, देखती तो कितना खुश होती है, वालिद होता तो कितना खुश होता कि आज अल्लाह ने मुझे इतनी तरक्की दे दी है। वो शेर है ना, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। फिर बड़ी याद आती है माँ और वालिद के, यार आज अल्लाह ने किधर पहुँचा दिया, मगर माँ ही नहीं है, जो दुआएं देने वाली थी वो वालिद ही नहीं है, जिसकी वजह से इधर पहुँचा उसको बता ही नहीं पा रहा। हर खुशी में माँ बाप याद आते हैं। और एक दूसरा मौका होता है जब कोई बड़ा गम आ जाए ना, कोई बड़ी परेशानी आ जाए, कोई बड़ा मरहला आ जाए,
پھر بڑے یاد آتے ہیں کہ کاش ماں ہوتی نا, اس کے قدموں میں سر رکھتا, وہ دعا کرتی, میری مشکل حل ہو جاتی. اب ماں ہے ہی نہیں, کس سے دعا کراؤں. والد ہوتا نا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا, بے شک بوڑھا تھا مگر وہ ایک جملہ کہتا تھا, دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی تھی کہ بیٹا گھبرا نہیں, میں ہوں. مگر اب نہ وہ سر پہ سایہ ہے, نہ وہ دعاؤں کا دروازہ ہے. اور آج ہے تمہارے پاس تو قدر نہیں کرتے ہو, ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہو. ہیں ماں کہتی بیٹا ٹائم دو, ماں ٹائم نہیں ہے میرے پاس, اب وہ میرے پاس ٹائم نہیں, میں جا رہا ہوں دوستوں میں. ہیں وہ کام کہتے منع کر دیتے ان کو. ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی برباد. اب سوچے نا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات ماں باپ کا نافرمان نہیں. اچھا صرف شب برات نہیں, شب قدر کی فضیلت جب آپ سنو گے, یہ کچھ گناہ تو ایسے ہیں, یہ وہ لسٹ ہے جو ہر بڑی رات میں آپ سنتے ہو کہ فلاں سب بخشے جائیں گے, یہ نہیں بخشے جائیں گے. ہر لسٹ میں آپ کو ماں باپ کا نافرمان ملے گا. اتنا بڑا گناہ ہے, لیکن ماں باپ کو راضی نہیں کرتے. خدا را ایسا نہ کرو, چلے جاؤ ان کے پاس, ان کے پیر چومو, ان کے ہاتھ چومو, ان سے معافی مانگو, ان کو کہو کہ مجھے معاف کر دو, مجھ سے راضی رہنا. آپ ذرا سوچو یہ کتنی کمال کی ہستیاں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, صرف دیکھے, ذرا سننا حدیث کو, محبت کی نگاہ سے دیکھے, اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابی نے عرض کی حضور وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ, حضور کوئی 100 بار دیکھے. اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب, کوئی 100 بار دیکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی 100 بار دیکھے, اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. اب میرا سوال ہے آپ سے, صرف دیکھنے پر حج کا ثواب ہے, خدمت پر ثواب کتنا ہوگا؟ پیر دبانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی لانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ اگر ان کی کسی وجہ سے میں کوئی ان کی خدمت کر رہا ہوں تو کتنا ثواب ہوگا؟ یار دیکھنے پر حج کا ثواب. مگر آج تو جب خدمت کی باری آتی ہے تو بچہ جی چراتا ہے. میں صحیح بتاؤں, لکی ہے وہ اولاد جن کو ماں باپ کی خدمت کا موقع مل گیا, بڑھاپے میں ملے اور خدمت کا موقع ملا. کئی ماں باپ ایسے ہیں یقین کرو جنہوں نے خدمت کا موقع ہی نہیں دیا, ہماری خدمت کرتے کرتے ہی چلے گئے, ہماری تو باری نہیں آنے دی, وہ ہماری خدمت کرتے رہے اور چلے گئے. اگر تمہاری باری آئی ہے نا, وہ بیمار ہیں, تمہیں دوائی دلانے کا موقع مل رہا ہے, ان کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے, انہیں ٹائم دینے کا موقع مل, تم لکی ہو, تمہارے لیے جنت کا راستہ رب نے کھول دیا. اس کو سعادت سمجھنا, بوجھ نہ سمجھنا. مگر آج حال یہ ہے کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابو یہ میرا ہے, تمہارا نہیں ہے, میں نے کمایا ہے, آپ تو نوکری کرتے تھے, آپ کے پاس تھا کیا, میں نے سب کچھ کیا, یہ گھر میں نے بنایا ہے. توبہ توبہ توبہ, یہ انداز رکھو گے ماں باپ کے ساتھ ہیں؟ سوچو جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے نا, کپڑے نہیں تھے جسم پر, باپ کہہ دیتا نا یہ تیرا ہے یہ میرا ہے, تو ننگے ہی رہ جاتے ہیں. لباس پہنایا میرے باپ نے, انگلی پکڑ کر چلایا, کھلایا, تعلیم دلائی, تربیت کی, سب دنیا میں دیا. میرے باپ نے کبھی نہیں کہا یہ میرا ہے, میری ماں نے کبھی, انہوں نے اپنی خواہشیں پیچھے رکھی, ہماری خواہشیں پوری کی. شاید اپنے لیے لباس نہیں خریدا, ہمارے لیے لباس خریدا, اپنے لیے جوتے نہیں خریدے ہوں گے, ہماری ضد پر ہمیں نئے نئے جوتے دلائے, اور آج کہتے میرا ہے. کبھی مت کہنا. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا, یہ آپ سے کچھ نہیں لیتے ہیں. آپ ان کو صرف یہ احساس دلاؤ کہ سب آپ کا ہے, میرا جو کچھ ہے آپ کا ہے, میں خود آپ کا ہوں. یہ لے کے تھوڑی چلے جائیں گے یار. وہ کہتے ہیں نا کہ جس باپ نے, جس ماں نے تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالا, آج بڑھاپے میں انہیں بادشاہ جیسا تو رکھ لو یار. مگر آج بھی ماں باپ کو غلام رکھا ہوا ہے گھر میں. ان کو یہ احساس تو دلاؤ, کبھی تو کہو اپنے والد سے کہ ابو میں جو کچھ ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے, ہم ماں سے محبت کرتے ہیں, باپ سے نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے میری ماں بڑی مجھ سے محبت کرتی ہے. ارے تمہاری بھول ہے. یہ ماں نے جو کچھ مجھے آج تک دیا, کس نے لا کر دیا میری ماں کو؟ جو کچھ مجھے آج تک ملا ہے وہ میرے والد کی برکت سے. مجھے کہتا نہیں ہے باپ, یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اچھا والد کی اہمیت کا اندازہ جب ہوتا ہے جب ہم خود والد بنتے ہیں, پھر سمجھ آتی ہے یار بچے کو جب ہم روکتے ہیں, ہمارا ابو صحیح روکتے تھے ہمیں. یہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ میں پیار کروں گی, آپ ڈانٹیے گا, آپ ذرا سختی رکھیے گا. ہمیں لگتا ہے ابو ہم سے سختی کرتے ہیں, اب ہم سے پیار نہیں کرتے. ارے سب سے زیادہ پیار ہی تمہارا تم سے باپ کرتا ہے. یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے, یاد رکھنا پیارے اسلامی بھائیوں. کوئی دنیا میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ مجھ سے آگے بڑھ جائے, کبھی بھی کوئی نہیں چاہتا. یہ والد ہے دنیا کا واحد رشتہ جو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہمیشہ مجھ سے آگے بڑھ جائے, عزت میں بھی آگے بڑھے, دولت میں بھی آگے بڑھے, شہرت میں بھی آگے بڑھے, مقام بھی میرے بیٹے کا آگے بڑھ جائے. یہ وہ رشتہ ہے, یہ ایسا پیار ہے والد اور بیٹے کا. تو ماں باپ کی قدر کرو میرے بچوں, میرے بھائیوں. جس کے پاس ماں باپ ہیں اور ناراض ہیں انہیں راضی کر لینا. کبھی بوڑھے ہو جاتے ہیں چڑچڑے, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سنا دیں, ڈانٹ دیں, نہیں یار کوئی بات نہیں, بہت کچھ دیا ہے انہوں نے, بچے ہو گئے. زندگی ایک سائیکل ہے. یہ زندگی کا پتہ ہے سفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ ہم جو چھوٹے تھے نا, ہم کرال کرتے تھے, رینگتے تھے, پھر انگلی پکڑ کر چلنا شروع ہوئے, پھر انسٹالر پر ہمارے امی ابو نے وہ چھوٹی سی بچہ گاڑی پہ چلایا ہے, پھر ہم چلنے لگے, پھر دوڑنے لگے, پھر بڑے ہو گئے. 50 55 60 کے بعد پھر اسٹک آتی ہے ہاتھ میں, پھر ویل چیئر آتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے پھر ہم زمین پہ چلے جاتے ہیں. تو سمجھ لو کہ یہ پورا ایک سرکل ہے. جو 60 سال کا بوڑھا ہے نا, وہ 6 سال کے بچے کے برابر ہے.
6 سال کا بچہ برا لگتا ہے آپ کو؟ بار بار کوئی بات کہے، ضد کرے، آپ سے لڑے، آپ مسکراتے ہیں، بچہ لڑ رہا ہوتا ہے مسکراتے، کیونکہ بچہ ہے. آپ 60 سال کے بوڑھے کو پہلے 6 سال کا بچہ سمجھ لو، پھر آپ کو نہ ابو کی کوئی بات بری لگے گی، نہ ان کا ڈانٹنا برا لگے گا، نہ ان کا ضد کرنا برا لگے گا، نہ بار بار ریپیٹ کرنا برا لگے گا، نہ ان کو آپ ان کا کم سننا برا لگے گا. بھائی 6 سال کا بچہ بھی نہیں سمجھتا، 60 سال کا بوڑھا بھی نہیں سمجھتا. 70 سال کا ہو جائے سمجھ لو 5 سال کا بچہ ہو گیا. ایک سال کم کرتے جاؤ. انڈرسٹینڈنگ لیول آپ کو بڑا آسان دے رہا ہوں میں. جس دن آپ یہ سمجھ جاؤ گے نا بوڑھے لوگوں کو، آپ انجوائے کرو گے. ڈانٹ رہے ہوں گے آپ کو برا نہیں لگے گا. لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں بوڑھے ماں سے، ابو ڈانٹتے ہیں، بھائی ڈانٹ نہیں رہے، ان کو سمجھ نہیں پڑ رہی اس وقت. آپ ان کی خدمت کرو، موقع ملا ہے. تو اے میرے بچوں، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، چغل خور نہیں بخشا جائے گا. باتیں تو بہت ساری ہیں، میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اب یہ بھی بڑی بیماری ہے. کئی خواتین مجھے سن رہی ہوں گی، میری بہنیں، خدا رہا یہ چغل خوری ان میں بہت زیادہ ہے، یا مردوں میں بھی ہوتی ہے. بڑا انجوائے کرتے ہیں لوگ. چغل خوری کیا ہے؟ ادھر کی بات ادھر پہنچانا. پتہ چلا تیرا بھائی یہ کہہ رہا تھا، وہ تیرا دوست یہ کہہ رہا تھا، بڑا مزہ آتا ہے اس کی بات پہنچانے میں، تاکہ لڑائی ہو جائے، جدائی ہو جائے. آپ کو پتہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آج کی رات وہ نہیں بخشا جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ کریم کو یہ کتنا محبوب ہے کہ بندے مل کر رہے ہیں. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے نا، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مگر اگر 2 مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے، تو ان کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی کہ کسی طرح ان کی جو ہے نا محبت بڑھا دو، پیار کرا دو، دوستی کرا دو. جھوٹ بھی بولنا پڑے کہ بھائی تیرے لیے تو بڑی تعریف کرتا ہے یار، تیرا بھائی تو تیری بڑی ماشاءاللہ واہ واہ کرتا ہے. وہ نہیں کرتا، پھر بھی جا کے بتاؤ تاکہ دل مل جائے. اس کی کچھ شرعی وہ ہے، تفصیل ہے. لیکن آپ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، عقل مند ذرا سمجھیے گا. جس مسلمان کی لڑائی کو جوڑنے کے لیے جھوٹ کی اجازت دے دی گئی، جو جا کے لڑائی کرواتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ناپسند. اچھا جھوٹ بول کے لڑائی کراتے، جھوٹ بول کے دوستی کرانے کی بجائے جھوٹ بول کے لڑائی کرواتے ہیں، گھر ٹڑوا دیتے ہیں. برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جو چغل خوری کرتے ہیں. آپ کو اگر مثال کے طور پہ کسی نے کسی کی برائی کری دی تو آپ پر کب واجب ہے اس کو جا کے بتائیں کہ بھائی فلاں نے یہ بتایا تھا؟ نہیں، ہم تو فوراً کہتے ہیں اب مزہ آئے گا، بتاؤں گا، لڑائی کرواؤں گا. توبہ 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 نہ کریں. مسلمانوں میں جوڑ پیدا کریں، پیار پیدا کریں. تو ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں. تھوڑی سی زندگی ہے یار، محبت پیار سے جیے. اور آپ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں، آخری میں بتا دوں کہ رشتہ داری کاٹنے والا یہ بھی آج کی رات نہیں بخشا جائے گا. فلاں چاچا کے گھر نہیں جائیں گے، فلاں ماموں کے گھر نہیں جائیں گے، فلاں بھائی سے بات نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ چھوٹی سی بات پر آپ نے لڑائی کی ہوئی ہے، آج معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اس سے دوستی کر لیں اور رشتہ داریاں نہ کاٹیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی، مگر عرض یہی کرنا ہے، یہ رات بڑی مبارک رات ہے. گناہوں سے توبہ کریں، زندگی میں بدلاؤ لائیں، اچھی صحبتیں اپنائیں، بری صحبتوں سے اب اللہ سے وعدہ کریں کہ اب جو لائف ہے نا وہ میں اچھی گزاروں گا. اللہ مجھے محروم مت کر دینا، تو کروڑوں کو بخشے گا. اللہ میں رہ نہ جاؤں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں مانتا ہوں گناہ گار ہوں، مانتا ہوں خطا کار ہوں، میں ان مجرموں کی لسٹ میں بھی ہوں، مگر تو کریم ہے مالک. میں وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اب کوشش کروں گا کہ اب وہ گناہ نہیں کروں گا. میرے اللہ آج میری بخشش فرما دے. اللہ سے دوستی کر لو، آ جاؤ. اور دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا کر آخرت کی یاد دلاتا ہے. اس ماحول سے وابستہ رہیں. ہر جمعرات کو اس طرح کے بیان ہوتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے، مغرب سے عشاء بیان ہوتا ہے. اب اس میں آیا کریں. ہم تو بڑے لکی ہیں، ہمارے پاس مدنی چینل موجود ہے. جب موقع ملے گھر پہ مدنی چینل دیکھیں، ایسے بیانات سنیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سنیں. انشاءاللہ سب کے دلوں پر اثر ہوگا. جو گھر کی خواتین ہیں ان کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجیں. دعوت اسلامی کا تو پورا سسٹم ہے نا، آپ اس کا ساتھ دیں. اور آخری عرض یہ ہے کہ شب برات ماشاءاللہ جو ہے وہ مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کی بھی رات ہے. اس رات مرحومین کی جو روحیں ہوتی ہیں، ہمارے جو رشتہ دار چلے گئے دنیا سے، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایصال ثواب ملے گا. تو ان کو خوب ایصال ثواب بھی کریں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں گزارش یہ ہے کہ عاشقان رسول کی بڑی پیاری تحریک دعوت اسلامی، جس نے سب سے پہلے تو میں اس مسجد کا تحفہ دیا، اور الحمدللہ دنیا بھر میں 600 کے قریب مسجدیں سال میں دعوت اسلامی بناتی ہے. ہزاروں مدارس موجود ہیں، لاکھوں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں، بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں. دعوت اسلامی کی برکت سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. ویلفیئر کے کاموں کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی امداد دنیا بھر میں کی جا رہی ہے. تو بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو چند منٹوں میں تو بیان نہیں ہو سکتا. بس گزارش یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں، اپنے عطیات میں اور اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں. رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.